اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا گیا، سجا دیا گیا، سنوار دیا گیا، لوگوں کی محبت، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، اور اسی طرح سے نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت، یہ ساری محبتیں قرآن فرما رہا ہے ان محبتوں کو تمہارے لیے سجایا گیا، سنوارا گیا، آراستہ کیا گیا، تم ان کی طرف مائل ہوتے ہو۔ لیکن آخر میں فرمایا کہ یہ ذہن میں رکھنا یہ سارا دنیا کا مال ہے، یہ سارا کا سارا مال دنیا کا ہے۔ اور پھر قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ پھر قرآن ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے تمہیں منع کریں باز آ جاؤ۔ اب معیار، پیمانہ، کسوٹی یہ ہے کہ جو وہاں سے ملے گا وہ ہمارے لیے جائز ہوگا، جو وہاں سے منع ہو جائے گا وہ ہمارے لیے جائز نہیں رہے گا۔ اب حدیث آج کی پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان يحلق حبیبہ حلقۃ من نار فلیجعل له حلقۃ من ذہب۔ تین باتیں فرمائی۔ فرمایا تم میں سے جو آدمی چاہتا ہے کہ اپنے دوست کو آگ پہنائے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنے دوست کو آگ پہنائے وہ اسے سونا پہنا دے۔ جو آگ پہنانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ سونا پہنا دے۔ فرمایا جو آگ کا طوق پہنانا چاہتا ہے وہ سونے کا ہار پہنا دے۔ جو آگ کا طوق پہنانا چاہتا ہے وہ سونے کا ہار پہنا دے۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے دوست کو آگ کے کڑے پہنائے وہ سونے کے کڑے پہنا دے۔ تینوں باتیں آ گئی کہ نہ سونے کا کنگن جائز مرد کے لیے، نہ سونے کا کڑا جائز، نہ سونے کا ہار جائز۔ ان تینوں کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو آگ پہنانا چاہتا ہے وہ اپنے دوست کو یہ پہنا دے۔ ہاں فرمایا لیکن علیکم بالفضہ فالعبوا بہا، تمہارے لیے چاندی جائز ہے اسے پہنا کرو، لیکن سونا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہم اس حدیث کا جملہ دیکھتے ہیں کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو آگ پہنائے وہ سونے کی انگوٹھی پہنا دے، وہ سونے کا ہار پہنا دے، وہ سونے کا کنگن پہنا دے، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے دوست کو آگ پہنائیں۔ تو ایک ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے۔ دوسرا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی مرد کو چاندی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ نہ مرد کڑا پہن سکتا ہے، نہ مرد کڑا پہن سکتا ہے، نہ چھلا پہن سکتا، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے تو معیار اور پیمانہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے مقرر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کسی بھی شے کو، نہ سونے کو، نہ پیتل کو، نہ تانبے کو، نہ لوہے کو، کسی کو ہمارے لیے پسند نہیں کیا۔ مرد کے لیے کس کی اجازت دی گئی؟ چاندی کی۔ اب چاندی پر بھی آ جائیں تو یہ نہیں ہے کہ جی اس کا ہمیں بغیر روک ٹوک کے استعمال ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4.5 ماشے کی اجازت دی ہے۔ اب جو اس حد کو پار کرے گا، جو اس پیمانے سے آگے نکلے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا عامل نہیں ہو سکتا، نافرمان تو ہو سکتا، اور جو رسول اللہ کا نافرمان ہو وہ اللہ کا پیارا۔ تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو بابے بنے ہیں
ہمارے ہاں جو پیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح جو بڑے بڑے واعظین ہم نے اکثر دیکھے تو ان میں بڑی بڑی انگوٹھیاں، 4.5 ماشے کی انگوٹھی پتہ کیجیے گا بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، مرد کے لیے صرف وہ جائز ہے 4.5 ماشے کی، چاندی بھی اس سے زیادہ وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ جب مرد چاندی 4.5 ماشے سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا تو چھلا اور کڑا پہن سکتا۔ تو ہمارے بچے پتہ نہیں کس راستے پر چل پڑے ہیں کہ وہ کڑا پہن رہے ہیں، چاندی کی چین پہنتے ہیں، لاکٹ پہنتے ہیں، نہ جانے یہ باتیں کہاں سے انہوں نے سیکھ رکھی۔ تو مرد کے لیے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے کوئی شے جائز۔ اچھا، ہمارے اہل تشیع جو ہیں وہ کڑا پہنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ کڑا جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں پہنتے کہ جی ان کو کڑے پہنائے گئے تھے، تو بھئی انہوں نے شوق سے تو نہیں پہنے تھے۔ یہ ہم پتہ کیا قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنی باتوں پر خوش ہے جو اس نے اپنا لی۔ ہم میں سے ہر ایک نے ایک معیار بنایا ہوا کہ جو ہمیں من بھائے گا ہم وہ قبول کریں گے، جو ہمارے من کو نہیں بھائے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ دین ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں من بھاتی شے کو مان لینا اور جو من کو نہ بھائے اس کو نہ ماننا، اس کے لیے تعویل طرح طرح کی تعبیر بنانا، یہ ہم لوگوں کا خاصہ ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چور راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نافرمانیوں کے راستے سے محفوظ فرمائے۔ اب وہ چھلا کسی بھی دربار پر ہو تو پہننا جائز ہوگا؟ اگر کسی دربار پہ جا کے چھلے اور کڑے ملنے لگ جائیں تو کیا مرد کے لیے جائز ہوگا؟ اس دربار والے نے تو نہیں لگائے وہ، نہ اس صاحب دربار نے اس کا حکم دیا۔ جب نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا تو پھر اس کے ان ہستی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی کی چیز کا حرام و حلال کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔